بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ہر لفظ، ہر حرف کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اپنے پیارے محبوب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل، ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازات کی تعداد کا تعین بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں سے روشنی اور نور نہ پھوٹتا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار کی جس کی نظیر اس کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص تیار کیے جو محبت، احسان، قربانی، علم میں بے مثال رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اتنی باعث بابرکت ہے، آپ کے اصحاب بھی ان برکات میں آپ کے ہمرکات۔ ایک بار نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی خالہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور آپ نے کچھ دیر وہاں آرام فرمایا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہی ہیں۔ ام حرام نے پوچھا، میرے آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مجاہد جہاد کے لیے سمندر میں جہازوں پہ اس طرح براجمان تھے جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میں اس جہاد میں شرکت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، پھر اٹھے، مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میری امت کے وہ مجاہد مجھے دکھلائے جو سمندر میں جہازوں پر بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اگلی صفوں میں شامل ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مجاہدین کا ایک دستہ سمندری راستے سے جہاد کے لیے نکلا۔ وہ ایک جزیرے پر قیام کرنے لگے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے گر گئیں اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ماں توفیقی باللہ